مسنوی شریف حضرت جی کمال کر دیا مولانا روم نے. اب فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا تھا حضرت شرارت سوجی، کہتا ہے بابے کا شغل نہ دکھاؤں. کوئی نہیں بولا اگوں حضرت، آگے سے کوئی نہیں بولا حضرت. وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا جاؤ بابا بلا کے لا. بابا آ گیا حضرت. وہ جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکال کے بابے کو کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. وہ بابا بھی میری طرح بابا نہیں تھا کہ امی وال سفید کر لیے، نہیں، وہ بابا باقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا حضرت. اس نے سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا. بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرا ہی لگا گیا. اب تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی. اگر وہ کسی کی گود میں رومال رکھتا تو بادشاہ بات آگے بڑھاتا نا، بات اتھے ہی ختم. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ بیمار ہوا، لیکن بیماری ایسی کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ بیماری کیا ہے. بڑا حضرت جی علاج ہو، جب بیماری کا نہیں پتا تو علاج کیا کرنا. حکیم طبیب تکے لگاتے رہے، نہیں تکا لگا کسی کا. بادشاہ دن بدن موت کے قریب، دن بدن موت کے قریب، بالکل ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا بادشاہ. طبیبوں نے بھی دوائیاں بند کر دی اور انہوں نے کہا جی جو اس وقت بادشاہ کی حالت ہے نا، ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا. اب فیصلہ یہ ہوا دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آپس میں آخری ملاقات کرواؤ. ٹھیک ہے جی، اعلان کروا دیا گیا فلاں دن بادشاہ کی آخری ملاقات. بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا اور بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا. اب لکھا ہے جی انہی ملنے والوں میں نا سرخ رومال والا بابا بھی آ گیا. اب ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ کو بابا بیماری کی وجہ سے بھول چکا تھا، اس کو نہیں یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت، کدھر کی تیاری ہے؟ جب بابے نے تیاری کا نام لیا نا تو بادشاہ رو پڑا، کیونکہ ہم تو تیاری کو بھول چکے ہیں نا. ہم تو اس طرح رہ رہے ہیں کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے. اس طرح کے پروگرام سنو ہمارے حضرت. اللہ بھائی یہ تیرے میرے پروگرام ہیں، اس ذات کی کیا مرضی ہے، نہ تو جانے نہ میں جانوں. یہ پہلا روزہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. رمضان کا پہلا جمعہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ نہ مجھے پتہ. عید کے پروگرام تو اور میں اب بھی بیٹھے بنا رہے ہیں کہ عید پہ یہ پہننا ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت اتھے تیری میری عید ہے بھی کہ نہیں ہے. کوئی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. یہ ہم تیاری بھول چکی ہے، ہمیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی جانا ہے. ہم اس طرح اللہ محبوب نے فرمایا مسافر کی طرح رہے، مسافر کی طرح رہے. لیکن ہم نے کون سی مانی ہے حضرت؟ جس چیز سے حضرت نے منع کیا نا ہم نہیں باز آئے. کہا رہنا ضرور، دل نہ لگانا، چھوڑنا ہے، تنگ ہوگا، نہیں مانی ہے. جس چیز سے منع کیا فرمایا مسافر ہے، مسافروں کی طرح رہ، دل نہ لگانا. زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھنا. اس زمین کو اتنی اوقات نہیں کہ اس کو اٹھا کے تو دل میں لے آئے. تیرا دل بڑی خاص چیز ہے، اللہ رہے گا، اللہ کا رسول رہے گا. یہ زمین ہے اتنے جوگی، اللہ نے پیروں کے نیچے رکھی ہے، پیروں کے نیچے رکھنا. اس کو دل میں نہ لانا. اگر دل میں لائے گا تیرا نقصان کرے گی، تیرا کوئی رشتہ نہیں رہنے دے گی. رہنے دیا اس نے. یہ میں حضرت پیچھے بھی کہہ کے ہوں، جب تک حضرت جی زمین دل میں نہیں آتی، یہ تب کی سن لو، جب آ جاتی ہے پھر تو آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی. جب تک زمین دل میں ابھی نہیں سمجھ ہوتی زمین کی کوئی بھی. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے حضرت. 4 ਭਰਾ 5 ਭਰਾ حضرت کم تے نکلن لگے سیرے کٹھے تے ماں سارے کی کہندی ہے او پترا موسم بھی ہے تے میں اج نا مولی کنڈا کر لاں گی تے اج راتی مولیاں دے پرونٹھے تے ذرا ٹائم نہ لا جائیو سارے. ٹھیک ہے جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے منظر بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے وڈا آ گیا حضرت، ماں کی کہندی وے پترا تھکے آئے ہیں سڑتے ہیں پرونٹھے. تے وڈا کی کہندا اوے امی کی گلاں کرن ڈے،
ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੀਕ ਲੈਣਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਕट्ठे खावांगे। इसी तरह ना जी, ये मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूं जब अभी जमीन दिल में नहीं आई, अभी समझ नहीं जमीन जायदाद की इतनी कोई भी। छोटा पहले आ गया, मां की कहती है ओए पुत्रा थके आया है जे कहनी है तो परौंठा सुट दे। छोटा की कहता ओए अम्मी जी की गल करदे हो, वाइन तो बगैर को मजा आना खान दा, थोड़ा जिहा ढीक लेना, भाएं आंदे ने ते इकट्ठियां खा। ये उस वक्त की बात है जब अभी जमीन दिल में, अभी दिल में भाई रह रहा है, अभी दिल में भाई की मोहब्बत है, अभी जमीन नहीं आई दिल में। लेकिन हजरत जी जिस दिन ये जमीन हम उठा के अपने दिल में ले आते हैं, फिर वही भाई जिसके बगैर पराठा नहीं खाया जाता था, फिर गांव में सबसे बुरा मुझे वही लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, पहले जमीन पैरों के नीचे होती है, फिर हम उसको उठा के अपने, बेटा इसको दिल में ना लाना कभी भी, पैरों दे थल्ले भी, पैरों दे थल्ले ही रहने दे, दिल में अल्लाह को रखना, अल्लाह के रसूल को रखना, इसकी ये जगह नहीं है। मकान में रहना, मकान को दिल में ना रख लेना, मकान में रहना, मकान को दिल में छोड़ना है इसको। लेकिन हमने नहीं मानी, असी जिन्नू जिन्नू रख सकने हैं ना ही सारे ही रखे इहदे अंदर, लेकिन बस ना अल्लाह है ना अल्लाह के रसूल है, नहीं है। मुसाफिरों की तरह रहो हजरत, सोना रहोगे हजरत। ये सारे झगड़े इसीलिए हैं कि हम दिल में ले आए इन चीजों को, इनकी जगह दिल नहीं है हजरत, दिल उस जात की जगह है हजरत जी। वो जब तैयारी की बात आई ना तो बाबा बादशाह रो पड़ा और कहता है बाबा जी बस एक सफर की तैयारी है। बाबा बोल के कहता है बादशाह अगर सफर की तैयारी है तो सामान्य सफर किधर है, आगे तो तू सफर पे जाता है तो सारा शहर देखता है, तेरा प्रोटोकॉल होता है, आज कौन सा सफर है। बादशाह और रोया, उसने कहा बाबा जी आज सफर भी हो रहा है और सफर का सामान भी हो रहा है। बाबा फिर बोला, उसने कहा तू खुद ही कह रहा है कि सफर है और उसका सामान भी है, तो फिर वो किधर है। बादशाह और रोया, उसने कहा बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, जो सामान उस सफर पे लेके जाना था वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ कोई। बाबे ने वो सुर्ख रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के याद करवा के कहता बादशाह याद आया ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, रुमाल उसकी गोद में रख। उस दिन तो ये रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह आज ये रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने टाइम भी दिया, जिसको अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र भी दी, सेहत भी दी, तंदुरुस्ती भी दी, लेकिन उसने फिर भी वो सामान इकट्ठा नहीं किया जो उस सफर पे लेके जाना है। ये मिसाल बयान करने के बाद मौलाना रूम फरमाते हैं बंदिया कहीं तू भी बादशाह की तरह बेवकूफ़ी ना कर जाना, ये सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जो इस सफर वाला है और वो सामान इकट्ठा ही ना करे जो उस सफर पे लेके जाना है।